ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض. یہ معاملہ آیا بدر کے قیدیوں کا. واقعہ ان کا بدر کے قصے میں ابتدا میں بیان کر چکا کہ صحابہ کرام کا اختلاف رائے ہوا اور پھر اس رائے پر عمل کیا گیا، چھوڑنے والی پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے، لیکن عذاب نہیں آیا. بعد میں یہ حکم بھی منسوخ ہو گیا، نیا حکم آ گیا کہ اب مسلمانوں کے امیر کی مرضی ہے، وہ جو چاہے کرے. اس وقت میں چونکہ کفار کو مرعوب کرنا مقصد تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مار دیا جاتا بہتر ہوتا کہ 70 مرنے سے جو روب پڑا 140 مرنے سے اس سے زیادہ روب پڑتا. پہلی لڑائی تھی اس لیے تھا کہ شرد بہم من خلفہم، نشان عبرت بنائیے. آپ نے ادھر احسان کر کے چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ کو اچھا نہیں لگا یہ عمل. اللہ تعالیٰ نرمی کرنے پر ناراض ہوئے اور سختی. اللہ کے حضور نے فرمایا کہ اگر عذاب آ جاتا تو سختی کی بات کرنے والے 2 مسلمان بچ جاتے، اور یہاں مسلمان دن رات یہ پڑھا رہے ہیں کہ سختی کرنے والوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. سختی کی بات کرنے والے اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے. یہاں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن پر ناراض ہوئے تھے؟ نرمی کی بات کرنے والوں پر، جنہوں نے کہا کہ چھوڑ دیا جانا چاہیے. فرمایا کہ مار دیا جانا چاہیے تھا، آخرت بہتر ہو جاتی. نبی کی شان نہیں کہ ان کے ہاتھ میں قیدی ہوں اور وہ زمین میں ان کا خون نہ بہا دیں. تريدون عرض الدنیا، تم نے دنیا کا تھوڑا سا مان چاہا کہ ان کا فدیہ کچھ مل جائے گا، مسلمانوں کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی. واللہ یرید الآخرہ، اللہ آخرت کا ارادہ کرتے. اللہ چاہتے وہ کام ہمیشہ اختیار کیا کرو جہاں ایک کام آپ کے سامنے ہو اور اس میں 2 اختیارات ہوں، ایک دنیا کا نفع اور ایک آخرت کا نفع ہو. مومن کا کام یہ کہ وہ آخرت کے نفع کو ترجیح دے. اللہ یہی چاہتے ہیں. اب سوچئے یہاں کافر کو چھوڑنے میں آخرت کا نفع تھا یا کافر کو مارنے میں آخرت کا نفع تھا؟ کافر کو مارنے میں آخرت کا نفع تھا کہ جو مسلمان کافر مار دیتا اس کی جہنم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. اللہ نے فرمایا کہ تمہیں جب یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ 2 میں سے کس آپشن کو لیتے ہو، تمہیں آخرت کے جو پہلو تھا اس کو ترجیح دینی چاہیے تھی اور یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم کافر کو ماریں تاکہ ہماری جنت پکی ہو جائے. تم نے کہا نہیں، ان کو چھوڑ کر احسان کرتے تھوڑی دنیا مل جائے. اور حضرات صحابہ کرام کی کتنی اچھی نیت تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب رائے رکھی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے یہ رائے رکھی تھی اور باقی صحابہ نے اتفاق کیا تھا. انہوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ مجھے امید ہے کہ ہم اگر ان پر احسان کریں گے ان کا دین اسلام کی طرف آنے کا راستہ کھلے گا اور ان کے دلوں میں دین کی محبت آئے گی اور یہ ہمارے اس حسن سلوک کی وجہ سے ایمان پر آ جائیں. کتنی اچھی نیت تھی. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی کہا کہ اس سے اچھی نیت یہی ہوتی جو عمر رضی اللہ عنہ کی تھی کہ مسلمان خود ان کو اپنے رشتہ داروں کو خود ماریں تاکہ اللہ کے سامنے ثابت ہو جائے کہ یا اللہ ایمان کے معاملے میں ہم کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتے. تو اس آدمی کی آخرت پکی ہو جاتی ہے اللہ کے ہاں. اب بظاہر ہم اور آپ اگر فیصلہ کریں اپنے اخلاق سے تو ہمارے خیال میں کس کی بات زیادہ بہتر ہوگی؟ جو جن چیزوں کو ہم اخلاق کہتے ہیں اس کے مطابق اگر آپ محاکمہ کریں تو کس کی بات کو ترجیح دیں گے؟ یقیناً سارے یہی کہیں گے کہ تو تم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات اچھی تھی. اللہ کا قرآن کیا فیصلہ دے رہا ہے؟ واللہ یرید الآخرہ. عمر رضی اللہ عنہ کی بات میں اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کی بات میں چونکہ آخرت کا نفع تھا اس لیے اللہ کو وہ بات زیادہ پسند آئی. واللہ عزیز حکیم. اللہ تعالیٰ قوت والے اور حکمت والے ہیں. جھوٹی حدیثیں گڑنے کی بجائے سچا قرآن ہی پڑھے انسان، صحیح بات کی رہنمائی ملتی ہے. لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھی ہوئی بات نہ گزر چکی ہوتی، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تم نے جو مال لیا اس کی وجہ سے تم پر دردناک عذاب آتا. اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی بات کیا تھی؟ یا تو وہ بات تھی جو ابھی پیچھے گزری کہ نبی جب قوم میں موجود ہو عذاب نہیں آتا، اور نبی چونکہ موجود تھے اس لیے عذاب آیا، دکھایا گیا. حضور نے سامنے درختوں کے جھنڈ کی طرف اشارہ کیا. حضرت عمر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے اور چہرہ مبارک زرد پڑا ہوا تھا بالکل. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا ہوا آپ اتنا زیادہ رو رہے ہیں؟ اور میں عمر اللہ کا عذاب آیا اور یہ سامنے جو درخت نظر آ رہے میں نے یہاں تک دیکھا، اور اگر وہ عذاب مدینہ کی بستی پر ٹوٹ پڑتا تو آپ اور سعد کے علاوہ کوئی بھی یہاں باقی نہ رہتا، ہم سب اس میں مارے جاتے. وہ اس لیے تو حضرت عمر بھی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہوں، میری رائے تو میں نے تو صرف کفار کے ساتھ آپ کی رائے سے اختلاف نہیں کیا تھا، ان کے بارے میں اپنے دل کی شدت اور سختی کا اظہار کیا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ میں کہ یہ بات اگر نہ ہوتی عذاب آ جاتا. بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن کی وہ آیت ہے جو سورہ محمد میں نازل ہوئی اور قیدی کا اختیار امیر کے ہاتھ میں دے دیا گیا. تو قرآن چونکہ پہلے پورا لوح محفوظ میں سارا ہی نازل ہو چکا، اس لیے یہ قرآن میں یہ آیت نازل ہو چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ حکم آگے تبدیل کرنا تھا اس لیے عذاب نہیں آیا. بعض حضرات یہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ کہ مسلمان کی جو غلطی نادانستہ ہو
اس پر اسے عذاب نہیں ہوتا. دانستہ غلطی پر سزا ہوتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اور صحابہ کی یہ غلطی نادانستہ تھی کیونکہ اللہ کا حکم موجود نہیں تھا, ان کی اپنی رائے تھی, اجتہاد تھا. تو اجتہاد اگر غلط بھی ہو اس پر سزا نہیں ہوتی. یہ ساری باتیں تھی. اللہ نے فرمایا کہ اگر وہ بات نہ ہوتی تو عذاب ضرور آ جاتا. اب مسلمانوں کو یہ فکر ہوئی کہ یہ مال لینے پر اللہ اتنے ناراض ہوئے تو ہم اس مال کو جلا دیں یا کسی کنویں میں پھینک دیں, یہ ہمارے استعمال کے قابل تو نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں, جو مال تمہیں ملا یہ تم کھا لو, یہ حلال ہے اور پاکیزہ ہے. اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے, رحم کرنے والے. یا ایھا النبی کل من فی ایدیکم من الاسری, اے نبی آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دیجئے, ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا, اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں کوئی بھلائی دیکھی اور تم نے اسلام کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کیا اس حسن سلوک کے بدلے میں, یؤتکم خیرا مما اخذ منکم, اللہ تمہیں اس سے بہتر چیز دے دے گا جو تم سے لی گئی. یعنی مال لیا گیا, اللہ اس کے بدلے میں تمہیں ایمان کی توفیق دے دے گا. اور یہ تھا ان قیدیوں کو جاسوس بنانے کا حکم کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ مسلمانوں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا, تم وہاں جا کر کفار کی خبریں مسلمانوں کو بھیجا کرو. غزوہ احد میں کفار کا اچانک حملے کا ارادہ تھا, انہی جاسوسوں کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی اور مسلمانوں نے اپنے دفاع کی تیاری کی. غزوہ احزاب میں ان کا اسی طرح اچانک ٹوٹ پڑنے کا ارادہ تھا, انہی لوگوں کے ذریعے اطلاع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مسلمانوں کو باہر نکالا اور وہاں پر خندق کھدی اور اس طرح مدینہ کا دفاع ہوا. تو یہ لوگ وہاں سے اسلام کے لیے یہ کام کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب قیدی ہاتھ میں ہو تو یہ رسک لے لیا کرو کہ اس شرط پر کسی قیدی کو چھوڑ دو کہ وہ کفار کی طرف جا کے تمہارے لیے جاسوسی کرے. اگر وہ اپنے عہد کو پورا کرے گا تو اس کے لیے بہتر ہے, اگر نہیں کرے گا, جس اللہ نے پہلے اسے پکڑوایا وہی اللہ پھر اسے پکڑوا دے گا, مروا دے گا. تو تم اس دھوکے کے خیال سے اس فائدے کو ترک نہ کیا کرو. جہاد کا فائدہ اگر تم اٹھا سکتے ہو تو یہ کوشش کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمانے والے, رحم کرنے والے. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ, اور اگر آپ کو وہ دھوکہ دینے کا ارادہ کریں, کہہ دیں کہ ہم کریں گے کام اور پھر نہ کریں, فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ, وہ پہلے بھی اللہ سے دھوکہ کر چکے, اللہ نے انہیں پکڑوا دیا, اللہ پھر بھی انہیں پکڑوا دے گا. اللہ تعالیٰ علم والے اور حکمت والے ہیں.